حامدا مصلیا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد۔ محترم سامعین، آج میں دو نبیوں کا قصہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ پہلے حضرت ہود علیہ السلام اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں جو طوفان آیا تھا، جس کو طوفان نوح کے نام سے ہم جانتے ہیں، وہ طوفان نوح کے بعد جب کشتی سے سب لوگ نیچے اترے اور جس بستی میں رہنے لگے تو اس بستی کا نام ثمانین تھا۔ بہت سالوں کے بعد، اب بہت سالوں سے میری مراد 10 سال 20 سال 30 سال نہیں ہے، بلکہ صدیاں ہیں۔ نوح علیہ السلام کے اس واقعے کے گزرنے کے بہت سالوں کے بعد جب نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹوں کی اولاد بہت زیادہ پھیلنے لگی تو پھر ایک ہی بستی میں نہ رہ کر کے یہ لوگ الگ الگ رہنے لگے۔ جہاں نوح علیہ السلام رہتے تھے ادھر ادھر سب بکھر گئے، جن کی جتنی اولادیں تھیں سب الگ الگ جو ہے رہنے لگے۔ پہلے ایسا ملک قریہ اس ٹائپ کا نہیں رہتا تھا، یہ تو ملک اور یہ ساری سرحدیں بعد میں لوگوں نے بنائی ہیں، اس وقت یہ ساری چیزیں نہیں تھیں۔ لیکن اگر ہم آج کسی جگہ کی نشاندہی کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت کے کسی ملک کا نام لیں گے، یا صحابہ کرام جب تھے اس وقت کے کسی ملک کا نام لیں گے بتانے کے لیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس وقت وہ ملک موجود تھے۔ جیسے ابھی میں ذکر کروں کہ یہ لوگ جب زیادہ ہو گئے، حالانکہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی سے اترنے کے بعد ایک ہی بستی میں رہتے تھے، 80 لوگ تھے تقریباً، تو ثمانین اس بستی کا نام تھا، لیکن زیادہ جب لوگ ہو گئے تو الگ الگ جگہوں پر رہنے لگے۔ وہ بستیاں کہاں تھیں جہاں یہ لوگ الگ الگ رہنے لگے؟ شام کے شمال اور ترکی کے جنوب میں۔ حالانکہ اس وقت نہ ترکی تھی نہ شام تھا، لیکن آج ہم نشاندہی اگر کریں گے تو ایسا بنے گا خاکہ کہ شام کے شمال میں اور ترکی کے جنوب میں یہ بستیاں واقع تھیں، وہاں پر یہ لوگ رہتے تھے۔ نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے سام۔ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا ہے کہ 4 بیٹے تھے، سام، حام، یافس، یام۔ یام کو کنعان کہتے ہیں، وہ تو ڈوب گیا تھا، اسلام اس نے قبول نہیں کیا تھا۔ تو سام، یام، یافس، یہ 3 بیٹے، انہی 3 بیٹوں سے دوبارہ دنیا شروع ہوئی، ان کی اولاد سے۔ باقی جو لوگ تھے ان کی نسل آگے اللہ تعالیٰ نے نہیں بڑھائی۔ تو نوح علیہ السلام کے بیٹے جو سام تھے، ان کی اولاد جو ہے ادھر حجاز وغیرہ کی طرف آئی، عرب علاقے جو ہے نا پورا، ان طرف آئی ان کی اولاد، اور یہیں پر وہ لوگ سکونت پذیر ہوئے۔ ان کی اولاد خالص عرب کہلائے۔ حالانکہ بعد کے ادوار میں 100 سال 500 سال 600 سال 1000 سال کے بعد بہت سارے لوگ ان سے جوائن ہوتے گئے اور وہ بھی عربی بن گئے، وہ بھی عربی کہلائے، عربی بولنے والے۔ لیکن خالصتاً عرب کون تھے؟ اصلی عرب جنہوں نے عربی بولنا شروع کیا اور عرب کو سمجھ لیجئے آباد کیا، وہ سام کی اولاد میں سے لوگ تھے جو آ کر اس طرف بس گئے۔ اچھا، انہی میں سے سام کے سمجھ لیجئے کہ پوتے، یا نوح علیہ السلام کے کہہ لیجئے پڑ پوتے، ایک تھے عاد۔ ان کی نسل بھی اسی طرف آ کر کے آباد ہوئی، ان کو قوم عاد کہتے ہیں۔ ایسے ایک شخص ہوتا ہے نا، اس کی بہت ساری اولاد ہو جاتی ہے، اس کے ہی ذریت سے لوگ جانے جاتے ہیں، تو وہ عاد تھے۔ عاد کی اولاد کو قوم عاد کے نام سے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ لوگ اتنے مضبوط تھے، یہ لوگوں کی ہائٹ ہوئی آدم علیہ السلام جیسی، 60 ہاتھ لمبے، اور اتنے مضبوط کہ اپنے جسم سے پہاڑ کو توڑ دیا کرتے، یعنی بڑے بڑے پتھروں کو توڑ دیتے تھے۔ حالانکہ یہ لوگ رہتے کہاں تھے؟ ان کو قوم عاد بھی کہتے ہیں، قوم ارم بھی کہتے ہیں، قرآن میں دونوں نام ذکر کیا گیا، قوم عاد قوم ارم دونوں۔ یہ لوگ رہتے تھے تو اون کے بنا کر کے خیموں میں نیچے رہتے تھے، مگر شوق کے واسطے پہاڑوں کو تراش کر بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے تھے، اتنی طاقت تھی۔ یہ لوگ کہا کرتے تھے ہے دنیا کے اندر کوئی ہم سے طاقتور، یعنی اتنا غرور تھا ان لوگوں کو۔ وقت گزرتا گیا،
یہ لوگ یعنی طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے جو قوم بت پرستی میں مبتلا ہوئی وہ قوم عاد تھی۔ غرور ان کے پاس پہلے سے ہی تھا کہ ہم بہت طاقتور ہیں، بت پرستی بھی ان کے اندر آ گئی۔ ان کے بت تھے سمدا، سمودا، وہرا، ایسے نام کے ان کے بت تھے۔ اللہ رب العالمین نے انہی میں سے ایک شخص کو کھڑا کیا، انہی میں سے، جیسے عربوں میں سے ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا، مکہ ہی میں سے ہے نا نکالا، اور پھر اس کے بعد نبی اور رسول کے درجے پر فائز کیا سمجھانے کے واسطے۔ انہی میں سے ہود علیہ السلام آئے۔ ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ تم غلط کر رہے ہو، تم سے پہلے کے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے کیونکہ یہ غلط راستہ اپنائے تھے، مگر یہ لوگ باتوں کو نہیں مانے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ آ گیا کہ ان کو ختم کرنا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو جیسے ختم کیا گیا تھا، ان کو بھی ختم کرنا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ عذاب کے طور پر 3 سال تک بارش ان کے لیے بند کر دی۔ ہود علیہ السلام جب تھک گئے سمجھاتے تب بد دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کر، یہ لوگ جھٹلانے والے میری بات مان ہی رہے، تھوڑے لوگوں کے سوا اکثریت ان لوگوں کی میری بات سن ہی نہیں رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے 3 سال تک بارش بند کر دی۔ بہت اب ظاہر سی بات ہے 3 سال تک بارش رک جائے کتنی پریشانی ہو جائے گی، خالی سوچو ایسا۔ یہ لوگ بڑے پریشان ہوئے۔ 3 سال کے بعد اچانک ایک دن آسمان پر بدلی چھا گئی، پورا بادل آ گیا آسمان پر۔ یہ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ اب تو بارش ہوگی، پورے ایک جگہ جمع ہو گئے کہ اب تو بارش ہوگی، اب تو بارش ہوگی۔ یہ لوگ خوشیاں ہی منا رہے تھے کہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اسی بادل میں سے ٹھنڈی ہوائیں جو ہے شروع کر دی، اتنی سرد ہوائیں جو 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل چلتی رہیں اور سب کے سب ہلاک ہو گئے، سب کو اللہ نے ختم کر دیا۔ ایسے ہی زمین پر پڑے ہوئے تھے لوگ جیسے لمبے لمبے کھجور کے جھاڑ ہوں، ان کی ہائٹ لمبی تھی، سب کو اللہ رب العالمین نے ختم کر دیا۔ سورہ زاریات کے اندر، سورہ الحاقہ کے اندر، سورہ الاعراف کے اندر، سورہ ہود کے اندر، باقاعدہ ہود علیہ السلام کے نام پر مکمل ایک سورہ قرآن مجید کے اندر سورہ ہود، اللہ نے ذکر کیا ان کے واقعات کو، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ختم کر دیا۔ تو اس طریقے سے یہ لوگ جو ہے قوم عاد جو تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک تو طوفان بھیجا اور پھر اس کے بعد سخت ہوا بھیجی جس کے ذریعے سے یہ لوگ ختم ہو گئے، نیست اور نابود ہو گئے قوم عاد کے لوگ۔ وہی لوگ باقی بچے ہود علیہ السلام کے ساتھ جو واقعی میں ماننے والے تھے، اللہ رب العالمین کے چاہنے والے تھے، وہی لوگ باقی بچے۔ ہود علیہ السلام کی وفات کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ دمشق کے اندر ان کا انتقال ہوا۔